سلسلہ اعضا کی 5ویں تقریر اور تذکرہ شہادت شہزادی کونین کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ جب منصب اور عہدہ اللہ کی بارگاہ میں بلند سے بلند تر ہوتا ہے تو اللہ ایسی ہستی کو مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے، اور وہ نام 1000 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، 1000 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن 1000 سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ مختلف خطابات سے نوازتا ہے، پھر مختلف کنیتوں سے پکارتا ہے، پھر خود بھی آیات قرآنی میں تخاطب کا انداز بدل بدل کے مخاطب کرتا ہے، اور اپنے حبیب سے بھی کہتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی فضیلت نئی بیان کریں تو ایک نئے خطاب سے پکاریں۔ ایسی ہستیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ نے بہت خوبصورت اور پیارے ناموں سے پکارا اور بہترین خطابات عطا فرمائے، بہترین کنیتیں عطا کیں، آیات میں پکارا، اور اس سے پہلے انبیاء کو جب خبر دی تو توریت میں، زبور میں، انجیل میں اس وقت کی زبانوں کے اعتبار سے ان ناموں سے پکارا۔ تو اگر آپ غور کریں تو وہ نام جو سرکار کے توریت میں آئے، انجیل میں آئے، زبور میں آئے اور دیگر انبیاء کی کتابوں میں آئے، تو اس زمانے کے کلچر، تہذیب، ماحول کے مطابق اس زمانے کی رائج شدہ زبانوں میں نام رکھے، پھر وہ نام استعمال نہیں ہوئے۔ اس زمانے کے لوگوں نے تو اس نام سے پکارا، لیکن بعد میں عرب میں تو کسی نے وہ نام، ظاہر ہے کہ تلفظ کے اعتبار سے مشکل تلفظ تھے، تو توریت کے نام، زبور کے نام، انجیل کے نام پھر عربوں نے تو نہیں دہرائے، سوائے ایک نام کے کہ جو نام اور ناموں کے ساتھ مشہور ہوا انجیل میں، اور اس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انجیل میں ان کا ذکر کیا تھا احمد کے نام سے۔ لیکن تنہا کسی نے کوئی بھی نام اللہ کے فرمان کے، وحی کے مطابق کے نام کو بھی احترام سے لینا، اس لیے کسی نے احمد تو نہ کہا، لیکن مشہور ہوا احمد مختار۔ تو آپ کو ہر قدیم نام کے ساتھ ایک اچھا سا جز بھی ملے گا، اور اتنے نام کہ پوری پوری کتابیں لکھ دی گئیں سرکار کے القابات و خطابات و اسماء مبارک پر۔ اتنے ناموں کے باوجود قرآن میں جب بھی مخاطب کیا ایک نئے نام سے پکارا، ایک نئے اور خوبصورت نام سے پکارا۔ کبھی کہا نون والقلم، کبھی کہا یاسین،
کبھی کا سواد، کبھی کا تا ہا، اور قسمیں کھا کھا کر کہا، قسمیں کھا کھا کہ یہ قسم جو کھا رہا ہوں تو ان ناموں میں بھی صفات بمانی موجود ہیں. اگر نون کہا، نون کی قسم، اس کا مطلب ہے نفس محمد کی قسم. اور اگر سورہ قاف میں قاف والقرآن المجید، قسم ہے مجھے قرآن کی، اے قاف تم قاف ہو، تو قاف کے کیا معنی؟ قلب محمد کی قسم. اور جب کہا صاد، قرآن سے ذکر، قرآن کی قسم یہ ذکر ہے، اور صاد تمہاری قسم، تو صاد یعنی سورت محمد کی قسم، سورت محمد کی قسم. اور تمام گھر کی بیویاں اور باہر کے اصحاب کہنے پر مجبور ہیں کہ سورت نبی ہم نے پھر دوبارہ حسن اور حسین میں دیکھی. تو نون کی قسم نفس رسول کی قسم یعنی علی کی قسم، سورت محمد کی قسم یعنی حسن اور حسین کی قسم، قاف یعنی قلب محمد کی قسم، قلب میرا فاطمہ. تو دیکھیں اس میں تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم وہ توریت، انجیل اور زبور کے نام اور قرآن کے ناموں کو، قرآن کے نام عربی میں ہیں، توریت، زبور اور انجیل کے نام عبرانی میں ہیں. تو عہد بدلا. آج ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم انہی ناموں کو ترجمہ کرتے ہیں اردو میں. تو اس میں کوئی اعتراض کرے گا؟ مجبوری ہے نا ہماری. ارے بھئی یہ کوئی آج تھوڑی اردو شروع ہوئی ہے، اردو کو بھی 1000 برس ہو گئے، یعنی سرکار کے 400 برس کے بعد اردو آ گئی. رائج تو سرکار کے دور میں تھی لیکن وہ ہندی کہلاتی تھی. جب اس کا رنگ بدلا 400 برس کے بعد، جب اس نے 400 برس کے بعد سرکار کے اسی ہندی زبان میں محمد و آل محمد کے فضائل شروع کیے، تو اب ہندی میں جب عربی اور فارسی ملی تو وہ اردو بن گئی. تو اب اگر کوئی اس وقت کہتا کہ جب اردو شروع ہوئی تھی میر خسرو کے دور میں شروع ہوئی تھی، تو کہتا دیکھیے ایسا نہ کیجیے، یہ سارا ذکر جو ہے عربی میں ہوگا، یہ ہندوستانی زبان کافروں کی زبان میں نہیں ہوگا. اور یہ جو اردو بنی اس میں بھی کافروں کا آدھا حصہ ہے، اس لیے کہ اردو میں آدھی ہندی ملی ہوئی ہے. یعنی کسی بھی زبان میں ورب کے بغیر آپ بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن اردو نے کمال کیا کہ عربی فارسی سے لفظ تو لے لیے، ورب نہ عربی کا لیا نہ فارسی کا لیا، ورب لیے ہندی سے. آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا، نہ لگا ہے جس میں، یہ سب ہندی سے لیا اردو نے، عربی سے نہیں لیا. فارسی سے آمدن، آمد، آنا، آمد نامہ نہیں اردو نے پڑھا، وہ ورڈز نہیں پڑھے، لا کسی اور زبان سے لیے، ہندی سے لیے. اب اس میں ذکر آل محمد شروع ہوا. تو آپ کہیے کب پڑھا اردو نے کلمہ، کب پڑھا ہندی نے کلمہ؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں جب عبارت پوری ہو جائے، جملہ کامل ہو جائے تو کلمہ بن گیا. تو سارے کلمے تو اردو نے کامل کیے،
ہمارے اس بر صغیر میں رائج کائنات میں ہمارا طریقہ ہوا. نہ عربی اپنا طریقہ رائج کر سکے، نہ ایران والے اپنا کر سکے. ایران کو بھی پاکستان میں اپنا کلچر چلانے کے لیے اردو کی مجبوری، فارسی میں نہیں چلا پائے. دیکھیے سعودی عرب کے جو ہر ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں ایمبیسی کے، اس میں ایک ادارہ ہوتا ہے جو ثقافت اور تہذیب سے متعلق ہوتا ہے. ہر ایمبیسی کے پاس ہوتا ہے کہ اگر آپ کو زبان سیکھنی ہے برٹش، تو آپ برٹش برطانیہ کے سفارت خانے جائیں، وہاں انگریزی سکھائی جاتی ہے. فرینچ سیکھنا ہے، فرانس کے سفارت خانے میں داخلہ لے لیں، کلاسیں ہوتی ہیں. جرمن زبان سیکھنی ہے، وہاں کلاسیں ہوتی ہیں. اسی طرح فارسی سیکھنی ہے، خانہ فرنگ. اور یہ جو ایمبیسی ہوتی ہے ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کی شاخیں جو سکھانے کی ہوتی ہیں زبان اور کلچر، وہ بڑے شہروں میں ہوتی ہیں، کہ جیسے ملتان میں بھی ہوں گی، لاہور میں بھی ہوں گی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی، اور کراچی میں بھی. تو خانہ فرنگ آپ کو سب جگہ مل جائے گا. وہ آپ جائیں گے، داخلہ لیں گے، تو وہ آپ کو وہاں ایران کا آرٹ سکھائیں گے، خطاطی سکھائیں گے، ٹوگرے بنانا سکھائیں گے، سیٹھے کا قلم، لکڑی کا جسے قلم کہتے ہیں، روشنائی ڈبو کے وہ آپ کو لکھنا سکھائیں گے، تو آپ کا خط اچھا ہو جائے گا. سینکڑوں لوگ جاتے ہیں، 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے. کہ لفٹ سے نیچے اترے تو خانہ فرنگ کی عمارت ہے، داخلہ لے لیجئے. بہت سے لوگ لیتے تھے، پہلے تو شدت سے لیتے تھے. اب چونکہ پڑھنے لکھنے کا ذوق ختم ہوا، تو اب ریلیاں زیادہ ہیں، مجمع زیادہ کرنے ہیں، سڑک پہ نکلنا زیادہ ہے، تو وہ شوق ہو گیا. تو یہ لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہوا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فارسی بھی سکھائی جاتی، اسی طرح عربی سکھائی جاتی. تو یہ کتنے لوگوں نے کیا؟ نہیں کیا. نہ جانا یہ بتا رہا ہے سب کو اردو راس آ گئی. یعنی ان ملکوں کے کام بھی اگر کریں گے مدرسے والے تو ان کو اردو میں ہی کرنا پڑے گا. رابطے سب کے سعودی عرب سے ہیں. عربی رائج نہ کر سکے پاکستان، اس لیے کہ اردو نے کسی کو جگہ ہی نہ دی. سوال یہ ہے کہ اردو نے جگہ بنا کیسے لی؟ دیکھیں اردو اگر ناکارہ ہوتی تو ادھر سے کہا جاتا ہے صاحب دینی تعلیم عربی میں دی جائے گی یا فارسی میں دی جائے گی. نہیں، تعلیم اردو ہی میں دی جائے گی، اردو ہی میں دی جائے گی سب جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اگر ہم عربی فارسی میں سکھاتے ہیں گفتگو، تو آپ یہ کہاں پڑھیں گے پاکستان میں؟ مجلس جا کے عربی میں کہاں پڑھیں گے؟ ابھی مجلس تو پڑھنی ہے انچولی میں، رضویہ میں، جعفر طیار، ملیر، بختم 4-5 جگہ. سب جگہ یہاں ایک بھی عربی بولنے والا، فارسی بولنے والا نہیں پایا جاتا، تو مجبوری اردو میں ہوگی. اب یہاں سے بھی اگر لندن امریکہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو یہی اردو نہ جا رہا ہے. حد یہ ہے کہ یہاں بھی تو مختلف پاکستان میں زبانیں ہیں، پنجابی زبان الگ، سندھی الگ، پشتو الگ، بلوچی الگ، لیکن وہ صوبے بھی کراچی سے کہتے ہیں اردو والا ذاکر بھیج دیجئے. اس لیے کہ سب کو پتا ہے خطابت اردو میں ہی ہوتی ہے. یہ بات کیسے ہو گئی؟ یہ تسلیم کیسے ساری زبانوں نے کر لیا کہ ہاں اردو میں ہو؟ اس کی وجہ سنیے. جو عربی میں خطابات حضور کے اور مولا علی اور شہزادی کونین کے آئے، وہ آسمانی تھے اور عربی میں جبریل نے سنائے تھے. اس کو اردو نے ویسے ہی لے لیا، اور اس کے بعد جتنے عربی کے تھے آسمانی، اس کے ڈبل اردو نے اپنے بنائے. ڈبل. اگر 1000 آسمان سے اترے تھے سرکار کے خطاب، تو 2000 اردو نے سرکار کے خطاب بنا دیے. عربی میں نہیں کہا جاتا محبوب خدا، اردو میں کہا گیا. کیا سمجھیں آپ؟ اپنے اردو نے رائج کیے، تو چونکہ اردو رائج کر چکی، صرف کوئی بھی اٹھا کے میری کتاب دیکھ لیجیے،
شہزادی کی جو کتاب ہے، ایک طرف میں نے عربی نام دیے، پھر میں نے اردو کے نام الگ دیے جو انیس و دبیر نے ایجاد کی. ابھی میں سنا دوں گا آپ کو، میں عربی بھی سناؤں گا، فارسی بھی اور اردو کے بھی. لیکن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سب ایک زبان کے ہیں یا الگ الگ زبانوں کے ہیں. قرآن نے جن ناموں سے پکارا شہزادی کو، جیسے سرکار کو پکارا طٰ، نون والقلم، صاد، حامیم، الف لام میم، الف لام را، والفجر والعصر، یہ سب نام ہے سرکار، یہ سب سرکار کے نام ہے. اسی طرح قرآن نے مولا علی کو پکارا، اسی طرح قرآن نے شہزادی کو پکارا. کلمہ باقیہ، شہزادی کا نام کلمہ باقیہ، شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ، کلمہ باقیہ، کوثر، لیلۃ القدر. اگر نبی کو مدثر کہا تو علی کو مزمل کہا. اس میں فرق سمجھ لیجئے، دونوں کا ترجمہ. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ نبی کو بھی مزمل کہہ سکتے ہیں، لیکن سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے دونوں خطابات قرآن کے الگ الگ کیوں بتائے. اس لیے کہ مدثر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کالی کملی اوڑھنے والے، لیکن مزمل کا ترجمہ ہے اے سبز چادر اوڑھنے والے. اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا اردو میں، عربی میں ہمیں نہیں معلوم کیسے کریں گے لوگ، لیکن وہ لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. بہت سے لفظ اردو نے ایسے اپنے بنائے کہ جو پچھلی زبانوں میں نہیں تھے. تو اس کو ایسے کہیں گے مزمل، مدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، میں تجھ پہ باری. اب باری کا ترجمہ عربی میں نہیں ہے، مزمل. تجدیدیں ہیں لگی ہوئی بہت ساری. اے سبز چادر اوڑھنے والے، تو سبز چادر نبی کی رکھی رہتی تھی، بہت کم نکلتی تھی. اب اس پہ میں تشریح میں جاؤں گا تو پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ پٹری سے ہٹ گئے. شاید آپ ایسا کرتے ہوں، ضرور کرتے ہوں گے، لیکن بزرگوں میں آپ ضرور پائیں گے کہ کچھ ایسے مخصوص لباس بزرگوں کے بکس میں یا الماری میں ٹنگے ہوتے ہیں، استعمال ہی نہیں ہو رہے. اور ایک چیز بار بار ایک ہی شیروانی پہنے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں یہ والی تو کبھی پہنتے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں پہنے، اور یہ والی بھی نہیں پہنتے. اور پھر کبھی وہ وقت آیا کہ بیٹے یا پوتے نے باپ اور دادا کو اس کا استعمال دیکھ لیا تو سمجھ میں آیا اچھا یہ یہاں استعمال. یعنی وہ ایسے رکھے ہوئے ہیں لباس کہ وہ نئے لگ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ نئے رہتے ہیں. جو کپڑا زیادہ پہنا جائے گا وہ پرانا لگنے لگے گا. یہ کوئی ایسی روز کی باتیں، کچھ سمجھانے کی باتیں، یہ کچھ سمجھانے کی بات ہے. تو آپ نے بھی تو اپنے کچھ لباس ایسے ہوں گے جو بار 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 پہنے جا رہے ہیں، اور کچھ مخصوص تاریخوں پہ نکلیں، اور وہ جب نکلتے ہیں تو وہ نئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ مجلس میں عارف رضا سوٹ پہن کے آ گئے؟ ارے بھائی مجلس میں تو سادے ہی کپڑے پہنے جائیں گے. ہاں کسی وی آئی پی کا اگر ولیمہ ہوگا اور اگر سلیٹی گرے سوٹ ہے تو اس کے ساتھ سرخ ٹائی بھی ہوگی اور سرخ ایک تکونا رومال بھی ہوگا. اب یہ رومال اور یہ ٹائی لگا کے چلے آ رہے ہیں عارف صاحب. اب سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا بھائی، یہ کسی نائٹ پارٹی سے آ رہے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ کا الگ الگ لباس ہوتا ہے. خوشی کا لباس اور ہے، غم کا لباس اور. جس قوم کو اگر یہ شعور نہیں پیدا ہوا
کہ اگر قاسم کی مہندی ہے تو شیروانی کالی ہوگی، اور اگر علی کا 13 رجب کو میلاد ہے تو شیروانی یا زرد ہوگی یا سفید ہوگی. شعور، یہ مجلسیں شعور اٹھاتی ہیں نہ کہ گراتی ہیں. گراتی. تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتی ہیں ان کے موقع. مثلاً ایک ابا حضور کے پاس سبز بھی تھی، جسے آپ اردو میں چادر کہتے ہیں، عربی میں کسا کہتے ہیں یا ابا کہتے ہیں. اس لیے پنجتن کو آل ابا بھی کہتے ہیں اور صاحب کسا بھی کہتے ہیں اور ردا بھی کہتے ہیں اور چادر بھی کہتے ہیں. دوش پہ ردا، دوش پہ ابا، دوش پہ چادر، دوش پہ کسا، کوئی بھی لفظ کہہ لیجیے. اسی کو عرب لوگ چادر کہتے تھے جو ابا ہے. وہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ بچھا بھی لی جاتی تھی، اوڑھ بھی لی جاتی تھی، پہن بھی لی جاتی تھی. تو کچھ مخصوص سرکار کے پاس ایسے لباس تھے. کسی نے سرکار کو زرد امامہ اور زرد ابا پہنے نہیں دیکھا، لیکن جب جبریل لینے آئے براق لے کے تو اس دن یہی لباس پہن کر براق پہ سوار ہوئے، زرد امامہ اور زرد ابا. پھر کسی نے وہ پہنے ہوئے نہ دیکھا، جس دن پہن لیتے پھر معراج ہوتی. اور یہ لباس عرب ہو یا ایران یا ہندوستان یا پاکستان میراث میں جاتے ہیں. دادا پہنتا ہے، بیٹا پہنتا ہے، پوتا پہنتا ہے. یہ مخصوص لباس اور یہ نئے رہتے ہیں ہمیشہ. ایسے ہی سبز چادر بھی تھی. اب سبز، یہ سبز نہیں پیائیے کا رنگ، کاہی ماشی، جس رنگ کے مونگ اور ماش کی دال ہوتی ہے اس رنگ کی چادر وہ تھی. وہ مصر سے بن کے آئی تھی. بعض کہتے ہیں یمن سے بن کے آئی تھی، اس لیے اسے کسائے یمانی بھی کہتے ہیں. یہ چادریں یمن میں بنتی تھیں یا مصر میں بنتی تھیں، اور وہی چادریں اب تک یمن میں بنے چلی جا رہی ہیں. جو کربلا آتی ہیں وہ لوگ لے کر آتے ہیں طلعہ زینبیہ کی دکان سے. وہ یمنی چادر اب تک چل رہی ہے جو لوگ کفن میں لے کے جاتے ہیں. تو اس کو اگر دیکھ لیجئے تو سمجھ جائیے کہ وہ کھدر کی ہوتی تھی، لیکن وہ کفن کی وجہ سے اب سفید ہوتی ہے. زندگی میں تو کسائے یمانی اب کوئی اوڑھے گا نہیں. کون پہن کے نکلے گا؟ دیکھیے ہم وہاں سے عراق سے خرید کے لائیں. ابا تو پہن سکتے ہیں آپ، لیکن چادر یمنی جو ہے وہ آپ ہر جگہ پہن کے نہیں جا سکتے. لوگ کہیں گے خدا نہ کرے بدشگونی کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو آخری سفر پہ پہنی جاتی ہے. مردے کو پہناتے ہیں کفن میں، جب وہ لپٹ جاتا ہے تو اس کو اڑا دیتے ہیں. کسائے یمانی کیوں؟ تشبیہ ہے اس کسائے یمانی سے. وہ معاشی رنگ کی ہے، کاہی سبز گہرا رنگ، اور اس پہ زرد اور سرخ پھول بنے تھے. یہ چادر رسول اللہ نے شب ہجرت شام کو پہنی تھی تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہ آپ نے سرہانے رکھ دی. جب حکم آیا چلے جائیے، تو جب شام کو پہنی ہے تو اوڑی اور مدینے جائیے. تو اس وقت اللہ نے کہا جائیے گا بستر خالی نہ رہے، علی کو بستر پہ لٹائیے. جب علی کو اپنا لباس پہنا چکے اور علی تشریف فرما ہو چکے بستر پہ، تو وہی سبز چادر علی کو اڑا دی. خود تھوڑی دیر کے لیے اس لیے پہنی کہ میرے دوست کی چادر ملے تھی، وہ علی کے لیے رکھی مخصوص. اس لیے شب ہجرت اللہ نے پکارا یا ایھا المزمل، اے سبز چادر اوڑھنے والے. اے سبز چادر اوڑھنے والے. وہاں تو کہہ دیا تھا میں نے، اب یہاں کہوں گا تو لوگ برا مان جائیں. یا ایھا، وہیں کہوں گا، یہاں تم خود کہہ لینا، دل میں نیت کر لینا، اللہ دل کی نیت قبول کرتا. یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، میں تجھ پہ واری. اے سبز چادر اوڑھنے والے.
معلوم یہ ہوا کہ جب آپ واپس آتے ہیں کہیں خاص دعوت سے تو وہی لباس جو پہلے بہت دنوں سے رکھا تھا تہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کسی خاص موقع پر پھر نکل آتا ہے۔ شب ہجرت یہ چادر نکلی اور اللہ نے قسم کھائی، ایسا چادر اوڑھنے والے تیری قسم میں تجھ پہ، قسم کے معنی خود ہی یہ ہیں۔ واری جب کہتے ہیں آپ کے جان کی قسم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں آپ پر فدا۔ دیکھیں پوری زندگی میں جب کبھی بھی قسم کھانے کا مقام حسین کے لیے آیا تو ہمیشہ جب عباس کو مخاطب کیا تو قسم کھا کے، اے عباس میں تم پر فدا۔ ارے علی جیسے معصوم امام کا بیٹا ہے حسین، فاطمہ جیسی معصومہ کا بیٹا ہے، پنجتن پاک کا ایک حصہ ہے، رسول کی زبان چوسی ہے، اور عباس کو کہہ رہے میں تم پہ فدا۔ آپ کہہ رہے عباس معصوم نہیں ہے۔ بات میں تم پر فدا، جا کے دیکھو تو یہ کہہ جا رہے ہیں۔ شب عاشور ابن سعد لشکر لے کر بات کرنے آیا تو آپ نے کہا اے عباس میں تم پر فدا، جا کے دیکھو تو یہ کہتا کیا ہے۔ ارے منصب تو سمجھو، جب مسلم کو بھیج رہے تھے تو کہا کوفے والو مثل اپنے کے بھیج رہا ہوں، یعنی اپنا نفس بھیج رہا ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ تو جب مسلم سمجھ میں نہیں آئے تو قوم کے عباس کیا، اس سے پہلے دیکھا ہے کسی کو فضائل میں مصائب پڑھے؟ یہ ہے سکھانے کا طریقہ۔ جو لوگ کہتے کربلا والوں کے فضائل کیسے پڑھے جائے، ابھی تو مسلم و عباس کے فضائل پڑھے ہیں اور مجمع ایسے بول رہا جیسے فاتح خیبر کا ذکر۔ تو چادر آپ لائے، لباس آپ لائے، آج کے لیے مخصوص تھا، رکھ دیا گیا۔ شب ہجرت علی صبح اٹھے اور اب علی کی ہجرت شروع ہو گئی، چادر تہ کی گئی اور رکھ دی گئی اور رکھی رہی۔ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، خیبر ہو گئی، حنین ہو گئی، چادر تو علی کے گھر میں رہی، چادر تو سیدہ کے گھر میں رہی۔ اب یہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ چادر کب کب استعمال ہوئی، ہمیں کیا پتا کب کب استعمال ہوئی۔ یہ جب پتا چلا جب ہم نے حدیث قصہ پڑھی اور سنی، اس لیے کہ تاریخ نے نہیں لکھا، بلکہ شہزادی نے یہ کہا کہ ایک دن میرے گھر بابا تشریف لائے، بات ختم ہو گئی۔ آگے کیا کہا؟ اکثر آتے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اب بہت سے لوگ اکثر کے معنی پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ کم۔ ارے اکثر کے معنی زیادہ، اگر زیادہ نہ ہوتے تو پھر کیوں بولتے ہیں ارے بڑی اکثریت تھی میدان۔ ارے صاحب الیکشن میں جو اکثریت سے جیتے اور اقلیت میں تو ہار جائے گا۔ پتہ چلا اکثر، اکثر کہتے ہیں اکثریت کو، نہیں سمجھے، اکثر کہہ دیا سب کو گھبراہٹ ہو گئی۔ اکثریت، اکثر یعنی زیادہ آتے تھے، کبھی کبھی نہیں، اس لیے اکثر آتے تھے یعنی بار بار آتے تھے۔ اور یہ واقعہ جو آج ہو رہا ہے، شہزادی کہتی یہ بار بار ہوا، پتہ تمہیں آج چلے گا، اس لیے کہ میں سناؤں گی، آج میں ضرور سناؤں گی۔ اس سے پہلے اذن نہیں رہا ہوگا کہ سنایا جائے، نہیں رہا ہوگا اذن، آج اذن ہے۔ تو کیا ہوا؟ اکثر کیا ہوتا تھا؟ میرے گھر تشریف لائے، آتے ہی یہ کہا، ذرا میں ذوف محسوس کرتا ہوں اپنے بدن میں۔ بی بی نے کہا اللہ آپ کو ذوف بدن سے محفوظ رکھے، محفوظ کسی چیز میں ہو، چیز کہیں محفوظ کی جاتی ہے،
نہیں سمجھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہوا بہت تیز چل رہی ہے, شمع بجھ جائے گی. کہاں محفوظ کی جائے گی؟ فانوس میں. اوپر سے شیشہ رکھا جائے گا, اوپر سے کھلا ہو تاکہ ہوا پاس ہو. شیشہ چاروں طرف کی ہوا سے شمع کو محفوظ رکھے گا, بجھنے نہیں دے گا. ارے شمع رسالت کا فانوس آج کون بننے والا؟ زہرا نے کہا اللہ آپ کو محفوظ رکھے, تو فوراً کہا چادر لاؤ. شاہدہ جی کہتی میں چادر لائی. پتہ چلا شب ہجرت دیکھی گئی, پھر تہ کر کے رکھی گئی, آج کے لیے رکھی تھی. لیکن کہتی اکثر بابا آتے تھے اور میرے گھر آرام کرتے تھے, اور اسی طرح یہ چادر میں اڑا دیتی تھی. تم نے آج سنا, لیکن جب آپ ڈھونڈیں گے حدیثوں میں تو آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گا کہ اکثر ہم نے دیکھا, اکثر, اب یہ باہر کے راوی کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ وغیرہ, اکثر ہم نے دیکھا کہ جب برآمد ہوئے تو آپ کے دوش پر سبز چادر تھی, یعنی وہی حدیث قصہ والی چادر, اور یوں اوڑھے آ رہے ہیں. تو ہم لوگ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. جب دروازے سے برآمد ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ چادر اوڑھ کے اتنے چوڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ہم لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ چادر جو آپ نے اوڑھی ہے یہ اتنی پھولی ہوئی کیوں ہے؟ تو چادر ہٹا کے کہتے ہیں اس کے اندر حسن اور حسین. تو اب سمجھ میں آیا, رسول اللہ حسن حسین کی وجہ سے چوڑے ہو جاتے تھے. لیکن اگر یہ چادر گھر میں پھر تہ کر کے رکھ دی جاتی حدیث قصہ کے بعد تو باہر والے تو دیکھ ہی نہ پاتے, فرشتوں نے دیکھ لیا, زیارت کر لیا. چیز جب تک باہر نہ آئے مشہور نہیں ہوتی, اس لیے جب باہر نکلے مباہلے میں جانے کے لیے تو پھر وہی چادر, اور پانچوں اس چادر میں آئے مباہلے میں. تو پھر عیسائیوں نے بھی دیکھا, پھر مدینے والوں نے بھی دیکھا, پھر امت نے بھی دیکھا. تب اس حدیث کا نام چادر والی حدیث رکھ دیا. حدیث قصہ, چادر والی حدیث. بھائی علم دیکھا ہی نہیں تھا, حالانکہ 39 دن سے مل رہا تھا. پتہ چلا 40ویں شب میں کوئی اور علم آیا, وہی والا نہیں دیا گیا. اب جو تہکیہ رکھا تھا وہ خیبر میں کھلا, تو اس کا نام پڑا حدیث رائت, علم والی حدیث. حدیث رائت, حدیث نور, حدیث ثقلین, حدیث تیر, یعنی جو چیز سمبل بن گئی. حدیث میں سمبل کیا ہے؟ تیر, پرندہ, پرندہ بھنا ہوا تیتر. حدیث پکا پکایا گرم گرم لا کے پیش کیا, رسول اللہ سامنے رکھا, آپ کے لیے تیتر پکایا ہے, پرندہ بہت ہی اچھا لذیذ پکا ہوگا اور بہت سارا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کافی بڑا تیتر ہو, تھوڑی کہ نہ تیتر میں نہ بٹیر میں. رسول کو ایسی چیز تو نہیں پیش کی جائے گی جو خالص تیتر ہو. یہ نہ کہا جائے کہ تیتر میں بھی نہیں تھا اور بٹیر میں بھی نہیں تھا. خالص تیتر ہوگا, تندرست, رسول کو پیش کیا جا رہا. کچھ ایسا تھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, کہ پروردگار میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تو میرے پاس اس کو نہ بھیج دے جو تیرا محبوب ترین بندہ ہے. اے سرکار, محبوب خدا تو آپ ہیں, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب بندے کو بھیج دے. تو یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات اکثریت میں سمجھ میں آئے گی, اقلیت میں نہیں. سرکار محبوب خدا ہیں اقلیت میں, علی محبوب خدا ہیں اکثریت میں. اس لیے کہ محمد کے بھی محبوب اللہ. نہیں سمجھے, بہت سے لوگ نہیں سمجھے, نہیں.
اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج دے. ادھر یہ دعا ہوئی اور ادھر علی چلے. علی چلے. اب نبی کو یقین ہے بھیجے گا. دروازے پہ آئے. غلام نے کہا مصروف ہیں, دروازہ بند ہے, یا علی معاف کیجیے گا میں دروازہ کھول نہیں سکتا. علی واپس چلے گئے. واپس چلے گئے. دیر ہو گئی, تیتر رکھا ہے. اب آپ کو گھبراہٹ ہو گئی, ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. ارے وہ معراج پہ گئے, جنت و جہنم سب کو دیکھا, 7 آسمان دیکھے, سدرہ سے آگے گئے, ملائے اعلیٰ تک گئے, پردے کے پاس گئے, کعبہ قوسین و ادنیٰ تک پہنچے, کروڑوں برس کا سفر کر کے واپس آئے. بستر گرم نہیں, جب تک اللہ کا محبوب بندہ نہ آ جائے یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, تاکہ اس کی لذت ختم نہ ہو جائے, یہ لذیذ رہے. حدیثیں تو بہت سنتے ہیں آپ, بس جب میں شرح کرتا ہوں نا تو وہ یہ تو کہتے ہیں حدیث یہ صحیح پڑھی جا رہی ہے, مگر یہ اپنی طرف سے ملاتے بہت ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں ملاتے بہت ہیں. اب میں اس کو کیا کروں, یہ میں نے تھوڑی ملایا ہے. جن لوگوں نے ملایا ان کو کہتے ہیں متکلم, علم کلام کے ماہر. یہ جو کچھ شرح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں علم کلام. جب کراچی میں پاکستان میں کسی کو علم کلام نہیں آتا تو ہم اس کے سامنے کیا کریں. اچھا یہاں پہ پھر رک کے آپ کہیے ایک اور پٹری سے اترے, بہت دور نکل آئے ہیں, بہت دور چلے گئے ہیں, اور اتنی دور جانے میں ذرا مزہ آتا ہے, لیکن دور جانے کی بھی حد ہے, اور یہ حد بھی محبت میں ہوتی ہے. جناب ہاجرہ جب اسماعیل کے لیے پانی لے کے جا رہی تھی تو بہت دور نہیں نکل گئی, ایک حد بنا لی تھی, صفا سے مروہ, مروہ سے. تو میں بھی دور تو جاتا ہوں لیکن ایک حد محمد, ایک حد علی, ایک حد علی, ایک حد خدا. میں اس سے باہر نہیں جاتا, کبھی عرش پہ, کبھی عرش پہ, کبھی فرش. اب اس سے باہر کہاں جاؤں, حد کے اندر رہتا ہوں تاکہ واپس تو آ سکوں. جناب عالی پروردگار اس کو بھیجتے, اب آنکھ میں آنسو بھی آ گئے, اس کو بھیجتے جو تیرا محبوب ترین بندہ, اکیلے کھانے کو نہیں بیچارہ. چلے علی, میں رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں. کہنے والے نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے, رسول اللہ مصروف ہیں. علی واپس چلے گئے. پھر ہاتھ اٹھائے, پروردگار میں کھاؤں گا نہیں جب تک تو اپنے محبوب ترین بندے کو نہیں بھیجتے. علی چلے. اب علی نے ذرا آواز بلند پوچھا, میں اندر جانا چاہتا ہوں رسول اللہ سے ملنے. اب وہاں سے سرکار کو پہلی بار کی آمد بھی معلوم ہے اور دوسری بار کی آمد بھی معلوم ہے, لیکن 3 بار علی کو پھیرنے والے نے پھیر کر خود ہی 3 کو رد کر دیا. اب آواز بلند پوچھا کون ہے, نام لے کر, کون آیا ہے. آپ کو جواب دینا, یا رسول اللہ علی آئے ہیں. کا بھیج دو, اندر بھیج دو. آ گئے, آ گئے. بیٹھو علی, میں تو دعا کی تھی اللہ سے, ہم تم دونوں سے نوش کرتے ہیں. دونوں بھائیوں نے نوش کیا, لانے والا بھی بیٹھا تھا, باہر کچھ لوگ کھڑے بھی تھے, دربان بھی تھا, کسی سے نہ کہا آؤ کھاؤ. پتہ چلا یہ 2 بھائی وہ ہیں جو ایک تھال میں کھاتے ہیں, تیسرا شامل نہیں. امت اور ہے, محمد اور علی ہے, محمد اور علی ہے. اسے کہتے ہیں حدیث تیر, اسے کہتے ہیں حدیث تیر. اسی طرح ایک اور حدیث مشہور ہے, یہ تیر ہے وہ حدیث سیر ہے.
کسی نے ایک قالین لا کے پیش کیا تھا، چادر، رسول اللہ کو، آپ نے علی کو دے دیا کہ تم اسے استعمال کرو۔ آپ نے وہیں پر وہ بچھایا، امام حسن امام حسین کو اس پہ بٹھایا، اور کچھ اور افراد کو نام لے لے کر، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، اور تم بھی آؤ، اور سلمان تم بھی آؤ، اور وہ قالین بلند ہوا اور آسمانوں کی وسعت میں اڑتا چلا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آج انگریز کہتا پہلا جہاز ہم نے اڑایا، ہوا کو ہم نے تکثیر کیا۔ نہیں، آپ نے تسخیر نہیں کیا۔ پی آئی اے میں آیت کون سی پڑھی جاتی ہے؟ جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے، تیاری ہوئی، اب جہاز اڑنے والا ہے، تو ایئر ہوسٹس یا کوئی اور، زیادہ تر تو خواتین ہی پڑھتی ہیں جائے، ہم نے تمہارے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ کس کے لیے؟ پی آئی اے کے لیے۔ جہاز تو برٹش بھی اڑا رہا ہے، ہمارا بھی، اور ترکی اور قطر اور ساری ایئر ویز اڑا رہی ہیں، تو کیا سب کے مسخر نہیں ہے؟ صرف ہمارے یہاں کے پائلٹ کے لیے ہوا مسخر ہے؟ واہ 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 واہ! ارے یہ ہوا مسخر علی کے ہاتھ پہ کی گئی، تو علی کو دکھانا تھا کہ ہوا کے دوش پر ہم چاہیں تو تمہیں ہوا کے دوش پہ لے جا سکتے ہیں، حالانکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ لے گئے، اس لیے کہ اس میں دونوں شہزادے بھی ہیں۔ اور پھر علی بتاتے گئے اب کہاں سے گزر رہے ہیں، ایک ایک ملک کا نام لیتے گئے اور کہا ہم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں دو انگوٹھیاں تھیں اس وقت، ایک سبز ایک سرخ، سبز اور سرخ۔ جب آپ سرخ نگینے کو جنبش دیتے تو چادر رک جاتی، اترنے لگتی، اور جب سبز کو، جب سرخ کو اشارہ کرتے تو چادر جو ہے وہ رک جاتی، اور جب سبز کو اشارہ کرتے تو وہ چلنے لگتی۔ یہاں سے آئیڈیالوجی لے لی، دو انگوٹھیاں آپ کے ہاتھ، سبز اور سرخ نگینے۔ اور پھر آپ ایک جگہ اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے کہا کس مقام پر تم آ گئے؟ یہاں اصحاب کہف سو رہے، ہم تمہیں یہاں لے آئے، اس بلند پہاڑ پہ لے آئے۔ راستے میں یہ بھی بتایا کوہ جودی ہے یہ، جہاں نوح کی کشتی ٹھہری تھی۔ دنیا کے مختلف مقامات کی سیر کروائی۔ یہ سیر کس کو کروائی جا رہی ہے ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد سب سے کہا سلام کرو، اصحاب کہف کو سلام۔ سب نے سلام کیا، اے اصحاب کہف تم پر سلام۔ جب سب سلام کر چکے تو اب علی نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو جواب آیا یا علی آپ پر بھی سلام۔ پھر حسن اور حسین سے کہا اب تم دونوں سلام کرو، پھر جواب آیا دونوں شہزادوں کے لیے آپ پر ہمارا سلام۔ پھر آپ نے کہا آپ لوگ باہر آ سکتے ہیں، وہ غار سے باہر آئے۔ آپ نے ساتھ رہنے والوں کو نام لے لے کر بتایا، تمثیلیہ یہ ہے، تشخیلیہ یہ ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا نام یہ ہے، اور یہ وہ ہیں جو دہقان تھے اور راستے سے ساتھ ہو لیے تھے، یہ کسان ہیں۔ اور وہیں پہ غار کے دروازے پہ وہ بیٹھا ہے، اور آپ نے کہا وہ قطمیر ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ سفید اور کالے دو رنگوں میں ہے، جاؤ دیکھ لو کالا اور سفید ہے، یہ تک بتایا تھا کہاں تک کالا رنگ ہے کہاں تک سفید ہے، نام بھی آپ ہی نے بتایا تھا کہ قطمیر۔ اور اس کے بعد علی نے ایک بات کہی اور اصحاب کہف کو مخاطب کر کے کہا آپ نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کر لی، اب جائیے سو جائیے، اب جب اٹھیے گا جب میرا بیٹا پکارے، اور پھر واپس آ کے سو جائیے گا جب میرا بیٹا کربلا سے واپس کر دے، حل من ناصرین کے بعد پھر انتظار کیجئے گا جب میرا بیٹا مہدی پکارے۔ تو 313 میں آپ شامل ہیں اور آپ جہاد کریں گے، جو تمنا آپ کو اپنے دور کے بادشاہ کے دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ کاش میں اس سے جہاد کرتا جو توحید کے خلاف ہے۔ آپ توحید پہ جہاد کریں گے میرے بیٹے مہدی کے ساتھ، جائیے آرام کیجئے اور سو جائیے۔ وہ گئے اور سو گئے۔ چادر قالین واپس ہوا، واپس آئے سب۔ ایک جو واپس کر رہا تھا علی کو، جو دربان ہے رسول اللہ کا، کھانے پہ واپس کر رہا تھا، اس کو بلایا، کہا تجھے یہ واقعہ یاد رہے گا کہ میں نے بھنا تیتر بغیر علی کے نہیں کھایا؟ کہاں یاد رہے گا؟ کہا اور یہ چادر کا اڑنا اور اصحاب کہف سے علی کی گفتگو، یہ سب تجھے یاد رہے گی؟ کہاں رسول اللہ یاد رہے گا۔ ہو گئی بات۔ جب آپ علی کو
غدیر خم میں مولا بنا چکے، اور جب منبر سے اترے تو سب سے پہلے یہی دربان کھڑا تھا اور کہا تجھ کو وہ یاد ہے کہ علی کے بغیر میں نے بھونا تیتر نہیں کھایا تھا؟ کہا یاد ہے۔ اور وہ یاد ہے چادر پہ تو اڑا تھا اور اصحاب کہف کی تو نے زیارت کی تھی، علی نے زیارت کرائی تھی، یاد ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا یہ ابھی میں نے علی کو مولا بنایا ہے، یاد رہے گا؟ کہاں یاد رہے گا؟ لو بات ختم ہو گئی، 11 ہجری آ گئی، سب نے کہا علی آپ بیعت کیجئے۔ علی نے کہا بیعت میں کیسے کروں؟ بیعت تم میری کرو، اس لیے کہ غدیر میں میری بیعت ہوئی ہے۔ اور پھر علی نے بتانا شروع کیا، کیا بھول گئے رسول نے تیتر بھنا ہوا میرے بغیر نہیں کھایا، میں اصحاب کہف کی زیارت کرا کے تم کو لایا ہوں، ساری باتیں بتا کے کہا غدیر خم یاد نہیں، اور ایک بار مڑے نام لے کے کہا تو تو دربان ہے رسول کا، تجھ سے رسول اللہ نے کئی بار کہا تھا کہ یاد رہے گا، تجھے حدیث طاہر یاد ہے؟ تجھے حدیث غدیر یاد ہے؟ یا علی وہ زمانہ اور تھا، چونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ابھی 1 سال میں تیری عمر زیادہ ہو گئی، 10 ہجری کے اور 9 ہجری کے واقعات ہیں، ابھی 2 سال گزرے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، میرا حافظہ آپ ساتھ ہی نہیں دیتا، کہ آپ کبھی بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہی کہ یہ چہرہ جو لیے پھر رہے ہو نا، آپ یہ دکھا نہ سکو، اب ظاہر ہے کہ مدینہ چھوڑنا پڑا، بصرے چلے گئے، چند بچوں کو جمع کیا، مدرسہ کھول لیا، بچوں کو پڑھانے لگے، ظاہر ہے کہ سب کچھ تو سنا ہی ہوا تھا، قرآن رسول سے سنا تھا، حدیث رسول سے سنی تھی، اب ایسا تھوڑی حافظہ خراب تھا کہ سب کچھ یاد نہ تھا، بچوں کو وہی پڑھائے جس کا حافظہ ہو، جب ٹیچر ہی کا حافظہ نہیں ہے تو طالب علموں کو کیا سکھائے گا؟ خیر بچے پڑھتے رہتے تھے، بچے کیا مطلب 18 19 20 سال کے بچے، تو بچے میں کہہ رہا ہوں نا، جوان لڑکے پڑھ رہے تھے، عالم فاضل سے پڑھ رہے تھے۔ ایک دن لڑکے چھٹی ہو گئی تو کہنے لگے استاد ہم جائیں گے نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اب تو 20 30 برس گزر گئے، واقعی بوڑھے ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، وہ جوانی کا دور تھا۔ کہا ہم آج جائیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیا بات؟ یہ جو آپ منہ سے چادر لپیٹے رہتے ہیں، یہ جو عمامہ منہ پہ لپیٹے رہتے ہیں، آج ہمیں بتائیے آپ یہ راز کیا ہے؟ گرمی سردی سب میں آپ یہ چادر سے منہ چھپائے رہتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ آنکھ سے آنسو ٹپ گیا۔ بیٹھو سناتا ہوں، جس طرح میں نے تینوں واقعات سنائے آپ کو، حدیث طاہر کا واقعہ، حدیث چادر کا واقعہ، حدیث غدیر کا واقعہ، تینوں واقعے سنائے، اور اسی طرح سنائے کہ رسول ہم سے کہا تھا جب علی پوچھے کبھی تو کہنا ہاں مجھے یاد ہے، اور میرے سامنے ہوئے یہ تینوں واقعے، لیکن میں مصلحت کی بنا پر علی کے پوچھنے پر گواہی نہ دے سکا۔ کیا تم میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس کی سزا ملی، ولایت علی سے انکار کی، یہ کہہ کے چادر الٹ دی اور کہا دیکھو جوان بھاگ گئے، چہرہ دیتا ہے، چہرہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ چہرہ دیکھ کر پھر نہیں آئے، اور وہ کہہ چکے تھے اب آج کے بعد تم آؤ گے بھی نہیں، اور واقعی نہیں آئے۔ پھر تنہائی کی زندگی گزر گئی۔ ارے اب بصرے میں آ کے اب کہا تو کیا کہا، شروع ہی میں کہہ لے آدمی تو بہتر ہے بصرے آ کے کہنا پڑے۔ سب نہیں سمجھے، یہی کتابت تو کہتے اس کو ہیں کہ جاگتے ہوئے رہنا ہے۔ ارے جو بات بصرے میں کہی جا رہی مدینے میں کہہ دی جاتی تو جنگ جمل جاؤ۔ اب تو سمجھ میں آ گئی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو پہلا حصہ تھا اس طرح میں سمجھ لیجئے، اب دوسرے طریقے سے سمجھے تو پھر یہ کیا بات۔ پہلا طریقہ کافی ہوتا ہے، لیکن میں کئی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں بات عجیب ہے، تقریر کے خاتمے پر غدیر مجمع میں ہوئی، ارے بھونے تیتر کی بات مجمع میں ہوئی،
چادر اڑی مجمع میں، مجمع سے اڑ کے گئی، اور اس پہ بھی مجمع بیٹھا تھا کچھ تھوڑا بہت، تو مجمع گواہ اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی. تو جو مجمع کی حدیثیں ہیں جب اس کا انکار ہو گیا تو جو گھر میں حدیثیں قصہ ہو رہی ہے کچھ نہیں سمجھے. اس لیے جناب سیدہ کو اللہ نے راوی بنایا جو کبھی جھوٹ بولتی ہے. کون بی بی سنا ہے؟ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے اس کو صدقہ رسول کا، صدقہ رسول کا. یعنی یہ سچائیاں جو ابھرنے والی. تو اب گھر کی حدیث کسے یاد رہتی؟ چونکہ گھر میں بیان ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے گواہ پانچوں کے پانچوں معصوم ہیں، لیکن چھٹا راوی بھی چاہتا ہے کہ میں بھی چونکہ معصوم ہوں تو پانچووں کا چھٹا بنوں. تو یہ جبریل نہیں گواہی دے رہے ہیں. جبریل جو وحی لاتے تھے کیا ان کی اپنی ہوتی تھی؟ جبریل تو وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے. تو جبریل جو گواہی دینے آئے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، تاکہ اس حدیث پر اللہ کے فرمان کی مہر لگ جائے. اب کیا اس کے آگے سنیں گے آپ؟ مجموع کی حدیثیں یاد نہ رہیں، گھر میں حدیث ہوئی تو ظاہر ہے کہ جابر سے آ گئی. بات چلی، ام سلمہ موجود تھیں، بیان سیدہ کر رہی تھیں. جب واقعہ ہو گیا دہرایا سیدہ بی بی نے. ام سلمہ نے سنا، ایک راوی گھر میں ہو گیا ام سلمہ. پھر ام ایمن نے بھی سنا، ام المومنین میمونہ نے بھی سنا، دیگر ام المومنین جتنے بھی آپ نام لے سکتے ہیں سب نے یہ حدیث سنی. گھر کی جو بات تھی تو پہلے سرکار نے حدیث قصہ کا واقعہ سیدہ کے حجرے میں کیا، پھر یہ حدیث قصہ اب ہر حجرے میں سنائی گئی تاکہ سنت بنے، گھر گھر سنائی جائے. تو اب گھر گھر تو ام سلمہ سنائیں گی خواتین میں اور دیگر ام المومنین سنائیں گی خواتین میں. اس لیے ضروری ہے کہ واقعہ ایسا ہوا ہے، مشہور ہوا ہے، تبھی تو جابر آئے، ہم کو بھی سنایا جائے. اب جابر پہلے گواہ بنے، پھر جابر کا بیٹا گواہ بنا، پھر اس کا بیٹا گواہ بنا. اب راوی چلے، راوی میں شیخ مفید بھی آ رہے ہیں، شیخ صدوق بھی آ رہے ہیں، علامہ ہلی بھی آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آقائے مرشی تک روایت آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں سلسلہ روایت کا نہیں ملنا. ارے تو جو بھائی میدان میں ہوئی ہیں وہ تو مان لو. حدیث قصہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن کوئی کہتا ارے ہاں یہ واقعہ گھر میں ہو گیا، ہم کو کیا پتا کہ کیا ہوا. اس لیے مباہلہ ضروری ہے کہ وہی 5 جو چادر میں آئے تھے انہیں چادر میں لے کے باہر نکلا جائے تاکہ انٹرنیشنل مجمع دیکھے. اب جملہ ضائع نہ ہو، جملہ ضائع نہ ہو. غدیر خم کا واقعہ عیسائیوں نے نہیں دیکھا مگر مباہلہ مسلمان اور عیسائی دونوں. یہ قومیات بین الاقوامی واقعہ ہے، کئی قوموں نے دیکھا، کئی قوموں نے دیکھا. اب ایک قوم عظمت زہرا جانتی ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان. ایک قوم اسی میں ہے تقوی والی. انہی مسلمانوں میں ایک اور اللہ کہتا ہے قوم ہے صاحبان ایمان، جن کو آل مومن کہا جاتا ہے. اسی وقت طبقے بن گئے تھے. پھر رسول اللہ نے کہا اللہ ایک اور طبقہ بنا رہا ہے محسنین کا. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. یا متقی ہے یا مومن ہے یا محسن ہے. پہلے مسلم ہے، پھر مومن ہے، متقی ہے اور پھر محسن ہے. 4 طبقے تو رسول اللہ نے قرآن کے مطابق مسلمانوں نے بنا دیے. وہ 4 فرقے بنا دیے. فرق کہتے ہیں حصوں میں تقسیم کر دینا، رسول نے حصے میں تقسیم کر دیا. پھر اللہ نے کہا اور انہی کے آس پاس منافقین بھی. اور ہو گیا. تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ مدینے تک، بس مدینے تک متقی رہیں، مدینے تک محسنین رہیں، اور مدینے تک مومنین رہیں، اور مدینے تک مسلمین رہیں. تو مدینے سے آگے بھی مسلم جائیں گے، مدینے سے آگے بھی متقی جائیں گے.
مدینے سے آگے بھی مومنین جائیں گے، مدینے سے آگے بھی محسنین جائیں گے، تو منافقین بھی آگے جائیں گے۔ اگر روئے زمین پر آج مسلمین، متقین، مومنین، محسنین موجود ہے تو منافقین بھی ورنہ قرآن کے سورے کا کیا ہوگا، آیات قرآنی کا کیا ہوگا؟ تو ہم پریشان کس سے ہیں؟ مسلمین سے نہیں، ہم پریشان مومنین سے نہیں، ہم متقین سے پریشان نہیں، ہم محسنین سے پریشان نہیں، ہم پریشان ہیں منافقین سے۔ ہو سکتا ہے کم ہو، اکثریت میں مسلمین ہوں اور اس میں یہ چار طبقے ہوں اور وہ اقلیت میں ہوں، لیکن اکثریت جو آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی اکثریت تھی، تو کتنی اکثریت تھی؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ؟ اکثریت ہی کا لفظ استعمال کریں گے آپ، چاہے 50,000 ہوں یا 10,000 ہوں یا 1,500 ہوں، اکثریت میں لوگ تھے، اس کے معنی 1-2 کو آپ اقلیت میں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اکثریت کا آخر کیا ہے؟ انگریزی میں بھی، عربی میں بھی، اچھا، بہت اچھا، سب سے اچھا۔ اردو میں کیا ہے؟ اچھا، بہت اچھا، سب سے اچھا، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ ہاں، اچھا خاصا مجمع تھا اور یہ سب اکثریت میں لوگ تھے۔ 2 منزلیں ہو گئیں، اور تیسرا کوئی تو ہوگا، اکثریت کا کوئی بڑا تو ہوگا، گڈ بیٹر کا بیسٹ تو ہوگا۔ حسن، احسن، حسن، حسن اچھا، احسن اس سے اچھا، حسن سب سے اچھا، سمجھے نا؟ گڈ بیٹر بیسٹ۔ تو اکثریت کا کیا ہوگا؟ عربی کا لفظ ہے اکثریت۔ تو اب لانا ہے نا اللہ کو کہ اگر اکثریت جہاں پہ ختم ہو رہی ہو انسانوں کی، تو اس سے بڑا بھی کوئی لفظ ہے، اسے کہتے ہیں کوثر۔ اور کوثر کو سمجھانے کے لیے لفظ ہے کثیر۔ تو آپ یہ بولتے ہیں کثیر تعداد میں لوگ آئے تھے، ابھی اکثریت سے آپ آ گئے کثیر تعداد۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کوثر کا لفظ ابھی اترا ہی نہیں تھا، قرآن میں پہلی بار آیا، یہ لفظ پہلی بار قرآن میں آیا، اور ایک بار آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو کوثر دیا۔ لوگوں نے کہا چشمہ کوثر دیا، لفظ کے معنی تو سمجھیے۔ پوچھا گیا رسول اللہ سے کوثر کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا خیر کثیر، یعنی ہر چیز کا کثیر حصہ۔ کس کے لیے؟ زہرا کے لیے، اس لیے یہ کوثر ہے۔ تو دنیا کو کتنا ہی مل جائے، جو سب سے زیادہ بڑا حصہ ہوگا اس کا، وہ زہرا کے لیے، اس لیے کہ وہ کوثر ہے۔ اب پانی سے تشبیہ دے کر کیوں بتایا کہ پانی اتنا ہے دنیا میں کہ جس کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے، یعنی کثرت میں پانی کو رکھا تاکہ اس کا حساب نہ لگ سکے۔ تو اب آپ بتائیے پانی تول کے بکتا ہے؟ پانی کے لیے تو کہتے ہیں ارے بھائی انہوں نے اپنی دولت، سب بولے نا۔ اسی طرح تو میں بتانا چاہتا ہوں آدھا آپ کہیے آدھا میں، بہت کثرت سے محنت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ ارے کیسے ظاہر ہوتی ہے محنت؟ ہر چیز کا سمبل رکھا ہے اللہ نے۔ ارے صاحب کیا کام کیا ہے قائم رضا صاحب نے 6 مجلسوں میں، اور کیسے علم اٹھایا، آپ نے نہیں دیکھا کیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ارے صاحب پسینے پسینے ہو گئے، پھر پانی آ گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی اکثریت کو سمجھانے کے لیے پانی، تو لوگ سمجھے کوثر کا ترجمہ چشمہ کوثر نہیں، ہر شے اکثریت میں۔ یہاں علم بھی کثیر تعداد میں دیا، سخاوت بھی کثیر تعداد میں، شجاعت بھی کثیر تعداد میں، خوبصورتی بھی کثیر تعداد میں، اور سلطنت بھی کثیر۔ بس اب ہم بھی تھک گئے، آپ بھی تھک گئے، ہماری تو آواز نے تھکایا، اب آپ کو کیا چیز تھکا گئی مجھے؟
بات کچھ ہوئی. پھر آج تقریر کا موضوع یہی رہا کہ دونوں ہستیوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا. علی کے حصے میں دو چیزیں دے دی. مٹی اور ہوا. مٹی بھی باہر ہے اور ہوا بھی باہر. علی ہوا پہ جا کے مسخر کر لیں ہوا کو. سلیمان کے قبضے میں ہوا تھی، اس لیے اب دوسری ہستی ایسی ہو کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہیں یہ فقر سلیمان ہے. اس کے قبضے میں ہوا بھی ہے، اس کے قبضے میں مٹی بھی. وہ کانپی، ہلی. لوگوں نے کہا زلزلہ آیا. علی نے زمین پہ تھم جا، زیادہ بے چین نہ ہو. جس دن تو بے چین ہوگی، القاریہ متزلزل زلزالہ، جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت اس سے پوچھوں گا کیا ہو گیا تجھ کو. یہ آیت ہے. تو علی نے فرمایا یہ سورہ میرے لیے ہے. میں پوچھوں گا قیامت کے دن زمین سے کیوں ہل رہی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ اس لیے کہ میں اس کا باپ ہوں. میں ابو تراب ہوں. بڑے فخر سے ٹی وی پہ بیان ہوتا ہے زلزلہ آیا، کچھ لوگ ایک صاحب کے پاس آئے زلزلہ آیا، انہوں نے جا کے زمین سے کہا رک جا. ارے بھائی رک تو گئے، ابو تراب بھی بنے. ٹی وی نے بڑا پریشان کیا. اور ایک ٹی وی نے تو خیر بہت ہی زیادہ کیا تھا، اس کا 50 گنا زیادہ فیس بک. جو آفت لڑکوں نے ڈھائی ہے. لڑکے جو ہیں وہ تصویریں بچوں کی لگا رہے ہیں اور پیچھے سے بول رہے ہیں، اور جو بڈھے ہیں انہوں نے جوانوں کی تصویر لگائی. یعنی وہ گویا کہ اپنے حسرت میں جوان رہنا چاہتے ہیں اور پیچھے سے بڈھے بول رہے ہیں. اور کچھ نے لڑکیوں کی تصویر لگائی ہے، وہ لڑکے رہے ہیں. یعنی یہ بھی شوق ہے بننے کا. اور وہ آفت جوتی ہوئی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی اپنا مذہب ظاہر کر رہا ہے، نہ کوئی فرقہ بتا رہا ہے، نہ شہر بتا رہا ہے، نہ زبان بتا رہا ہے، اور چہرہ بھی چھپا ہوا ہے. اب جو چاہے کہہ دیں آپ کو، سامنے تو ہے ہی نہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب طاقت ہے تو ان کا جواب لکھ دیجئے، لیکن آپ جب تک جواب لکھیں گے وہ بھاگ چکے ہوں گے. آپ کا جواب سننے کے لیے ٹھہریں گے نہیں، سننا ہی نہیں. انہیں معلوم ہے جو جواب آئے گا وہ انہیں سننا ہی نہیں. اب وہ آن لائن ہی نہیں. جب دوبارہ آئیں گے پہلے سارا ڈیٹا اڑا دیں گے، پھر نئے سرے سے کام. وہ پڑھنا ہی نہیں جو آپ نے جواب دی. انہیں تو چھیڑخانی کرنی ہے. علم سے کیا تھا. ہاں ایسی مجلسوں میں بیٹھے علم میں اضافہ ہو تو ٹیلی ویژن بھی کارآمد اور فیس بک بھی کارآمد. ورنہ انگریز اس سے بھی کام کر گیا، اس سے بھی کام کر گیا. پوری دنیا میں اس نے کم از کم اپنی زبان تو پھیلا دی. چلو نہ بولو، نہیں بولنا آتا، لکھو. جب تک رومن نہیں لکھو گے، اب اے بی سی ڈی تو پھر سے لکھنی پڑی. اس کو کیا کہتے پتا آپ کو؟ میں نے ہندوستان کے ایک لڑکے سے نام پوچھا، تمہارا نام؟ تو میں نے اردو میں لکھ دیا تمہارا نام. اردو کے میسج مت دیا کیجیے مجھے. انہوں نے انگریزی میں لکھا، رومن میں. میں نے کہا تم نے خود ہی اردو لکھی ہے؟ کہنا نہیں میں نے آپ کو انگریزی میں میسج دیا. میں نے کہا بھائی لکھا ہے اے بی سی ڈی میں، لفظ تو اردو کے ہیں. وہ مان ہی نہیں رہا. پھر وہ بھائی اس نے کہا میں جے ایسوال لال ہوں اور فلانا وہ سنگھ ہوں اور مجلس میں لکھوں میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں کہا تم ہندی میں لکھ دو، ضرورت کیا ہے یہ ادھوری عادت تیتا رادا بٹیر. اور اس کو تم کہہ رہے ہو کہ انگریزی ہے یہ، تو ہندی میں لکھ دو، مجھے ہندی آتی ہے. تم ہندو ہو تو وہ زبان لکھ دو. اس لیے کہ ہندی سے تو اردو بنی. اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ہندی نے سے کیا کیا اردو نے لیا. ابھی کہاں سے چلے تھے، کہاں چلے تھے. تو اب جملہ سن لیجئے. اگر توحید سمجھنی ہے صحیح طریقے سے اور واقعی سمجھنی تو ضرور عربی پڑھیے، ورنہ پھر نہج البلاغہ کے خطبے سمجھ میں نہیں آئے. اگر توحید سمجھ، لیکن اگر
مسائل اہل بیت اور ولایت علی سمجھنا ہے تو اردو پہ عبور حاصل کر لیجئے، کافی ہے. اس لیے کہ زیادہ کام ولایت علی پر اردو میں ہوا، اور جو عربی میں ہوا تھا اردو نے سب ترجمہ کر کے پھینک دیا، سب اردو میں آ گیا. اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اردو میں سمجھ میں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ اہل بیت کا علم سیکھ کر زیارتوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا اچنبھا ہوتا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں تو اس جگہ کو یوں اٹھاتا ہوں، چومتا ہوں، اس تسبیح کو میں چومتا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب جگہ ارے چھوڑ گئے، ہم تو اٹھا کے رکھتے ہیں، یہ تو پیروں میں آ رہی ہے. ہم تو ریل پہ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ یہاں کیا ہوا؟ تو کچھ پتا چلا اردو عربی فارسی کا فرق یہاں بچپنے میں سکھایا گیا. خبردار اس فرش پر جوتا پہن کے نہیں آنا، فرش ہے جوتا اتار کے آؤ، یہ سکھایا ماں نے. خبردار ادھر علم ہے، پیر ادھر نہیں کرنا، پیر ادھر نہیں، خبردار اچھا کھانا ہے، پیٹ ادھر نہیں کرنا. کچھ سمجھے؟ اردو نے لفظ تو سکھائے، اہل بیت کو ماننے کی تہذیب بھی سکھائی. جنہوں نے تہذیب نہیں سیکھی ان کے سمجھ میں ولایت علی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ ارے بھائی جب علی کو ہاتھ پہ اٹھا کر رسول نے ولایت کا اعلان کیا تو رسول اللہ کی عظمت ایسی تھی کہ چاہتے تو علی کی طرف پیٹ کر لیتے، جیسے ہی ولایت کا اعلان کیا فوراً یوں ہو گئے اور کہا آدھا. ولایت کی طرف پیٹ نہیں کرتے. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ارے ولایت سے پیٹ نہیں پھیرتے، ولایت سے منہ نہیں. حکم ہے رسول اللہ کو. کیوں کیوں آپ کہتے نا سمجھائیے وجہ، کیا وجہ بتاؤں؟ کیا وجہ بتاؤں؟ اس سے پہلے سمجھا چکے ہیں، پہلے ہی سمجھا چکے ہیں یہ بات، اب نہیں سمجھا، اب تو عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ علی کی طرف سے نہ منہ پھیرنا ہے نہ پیٹ پھیرنا ہے. پہلے بتا چکے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. ارے دنیا سے نہیں کہا کہ تم عبادت کرو، رسول نے کہا میں خود ہی عبادت. کیا کہا رسول اللہ نے؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جیسے ابھی چونکہ میں نے پہلی بار یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو کیا رسول اللہ نے یہ عبادت نہیں کی ہو؟ تو اس سے پہلے کسی نے کہا نہیں، اب وہ تب جائے گا. حالانکہ 10 برس کے بعد یہی نقطہ پڑھ کر پنجاب میں داڑ لے گا. پہلی بار ہم نے کہا، اور کل ہی کوئی دوسرا کہے گا، اپنے نام سے پڑھے گا، اور ہے سالڈ حدیث 1400 برس سے موجود. نقطہ میں نے دیا، اسی کو کہتے ہیں خطابت، جو ولایت علی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اب پھر وہی نئی بات کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، اور جو بھی نقطے کہتا ہوں کسی نے نہیں کہا. روز 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 پرانے تو خیر جو دیکھیے دہرائے جاتے رہیں گے، لیکن اس میں نئے بھی تو آتے ہیں. اب پھر آ رہا ہے نیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا
اس کا علی مولا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, رسول اللہ خود اپنے مولا ہیں کہ نہیں؟ تو جس کا میں مولا, میں اپنا مولا, تو علی میرا مولا. نہیں سمجھے؟ آپ کہیں گے بھائی کہہ دیا آپ نے, نقطہ آپ کا ہے, دلیل 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 دوں دلیل. ارے تھکے نہ ہوتے تو سب کھڑے ہو جاتے. دوں دلیل, میں دلیل دوں کہ خود اپنے مولا ہیں. دوں دلیل. اب کیا رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو اذان نہیں کہتے تھے, اقامت نہیں کہتے تھے, تشہد نہیں پڑھتے تھے, خود کہتے تھے محمد میرا رسول. 5 بار دن میں کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سارے تھوڑی کہتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ محمد عبدہ و رسول ہے. محمد اللہ کے عبد ہیں. تو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں میں عبد ہوں. وہی کہنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہی کہنا ہے, وہی کہنا. اللہ حکم دے رہا ہے پہلے کہو لا الہ الا اللہ. خود ہی تو کہا نا, نہیں کہا؟ قرآن میں ہے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ, پھر اس نے کہا کہو محمد رسول اللہ, پھر اس نے کہا کہو علی ولی اللہ. پورا کلمہ اللہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب یہ بھی نیا ہے, ہم کیا کریں؟ تو پہلا یہ کلمہ مکمل کس نے پڑھا؟ پہلے اللہ نے تینوں کلمے پڑھے. جب کہہ رہا ہے تو پڑھ لا. بولنے کو پڑھنا ہی تو کہتے ہیں آپ. اچھا آپ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اب آپ مجھے پکڑ لیں گے نا, پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ مجھے بتا دیجئے پڑھنا کسے کہتے ہیں. سچ مجھ بتا دیجئے, میں آپ کے صدقے اور واری, پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کئی دن سے یہ بول رہے ہیں. آج شہزادہ معصوم نے ضمیر اثر مجلس پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کون سی کتاب لے کے آیا ہوں؟ کتاب پڑھی جاتی ہے اور آپ لفظ پڑھے جاتے ہیں, اور میں پڑھ نہیں رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں, میں تو بول رہا ہوں. اچھا بولنے کو آپ پڑھنا کہتے ہیں, تو اللہ جو بول رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا کہ بول رہا تھا؟ کیا نہیں؟ پھر دلیل دے رہا ہوں, پھر دے رہا. جبریل نے آ کے کہا سورہ اقرا لائے, کب پڑھو؟ کیا لکھا ہوا لائے ہو کہ پڑھو؟ جب آپ کہتے ہیں کاغذ دیکھ کے پڑھا جاتا ہے, لفظ دیکھ کے پڑھے جاتے ہیں, ارے کیا کوئی کتاب جبریل لائے ہیں؟ پتہ چلا بولنے کو بھی پڑھنا کہتے ہیں. اقرا پڑھو, کیا پڑھو؟ یعنی بولو. کہاں اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے ہوتے تو میں سمجھتا کہ بھائی آپ جیت گئے. پھر خطابت میرے ہاتھ میں رہی. جس چیز کو پڑھا جائے اسے کہتے ہیں پڑھو. اللہ تو بول رہا ہے, محمد بھی سورہ بول رہے ہیں, جبریل سنا رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں. پڑھنا کیا ہے؟ پتا چلا پڑھے پڑھائے ہیں, اللہ بھی پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں. رسول وہ جو لکھا تھا لو پہ اللہ نے دیکھا اور کہا کہو لا الہ الا اللہ. جب رسول سے جبریل نے کہا پڑھو تو انہوں نے لو کو دیکھا, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. آدم سے کہا وہ نام پڑھو, انہوں نے لو پہ دیکھا کہ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. پڑھنے والی چیز پڑھی جاتی ہے, جو دکھائی دے وہ پڑھا جاتا ہے. اب سمجھے, اگر ضمیر اثر مجلس پڑھ رہے ہیں اس کے معنی یہ آنکھوں سے دکھا. تو جب علی کے چہرے کی طرف رسول دیکھ رہے ہیں تو نہ رخ پھیر رہے ہیں نہ پشت پھیر رہے ہیں. تو اب سیدہ کی بھی جو عظمت ہوگی وہ ایسی ہی ہو. یہاں نہ ذکر ہے نہ چہرے کی عبادت ہے. یہاں عبادت کیا بنے گا؟
علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جب زہرا آئے تو رسالت کا کھڑے ہو جانا عبادت۔ پہلی بار میں نے کہا یعنی اگر زہرا 3 جملے دوہرا دیں 34 بار 33 بار تو وہ تسبیح سیدہ بن جائے، عبادت میں شامل ہو جائے۔ جب زہرا کے لفظ عبادت میں شامل ہو جائیں تو زہرا کا احترام عبادت میں شامل ہے۔ تسبیح احترام میں ہے تو وہ خود یہ بتایا کہ جب ان کی تسبیح عبادت میں ہے تو میرے لیے زہرا کو دیکھ کر اٹھنا۔ اور شیعوں نے تو اتنا ہی لکھا اور چپ ہو گئے شیعہ مورخین کہ زہرا آئیں اور رسول تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے، اتنا ہی لکھا۔ ترمذی شریف اہل سنت نے اس سے بڑھ کر لکھا اور خوب لکھا اور خوب لکھا اور خوب لکھا۔ ترمذی شریف نے لکھا، امام ترمذی نے لکھا کہ جب زہرا بی بی آتی تھی تو تعظیم کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جہاں پہلے بیٹھے تھے وہاں بٹھاتے تھے زہرا کو، اور جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی نبی کھڑے رہے۔ اگر شیعوں سے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے تو سنیوں سے پوچھ لیجیے۔ اسلامک انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ کوثر زہرا کا نام ہے، اور پھر جب کنیت پر آئے تو کہا یہ ام الحسن ہے، یہ ام الحسین ہے، یہ ام الحسنین ہے، پھر کہا یہ ام العلوم ہے، پھر کہا یہ ام الکتاب ہے۔ ارے اس کتاب کی ماں ہے، علم کی ماں ہے، علم کا تعلق ماں سے ہے، ماں بچے کو سکھاتی ہے علم، ام العلوم ام الکتاب۔ اور پھر کہا ام ابیہا، رسالت کی ماں، رسول کی ماں نہیں، وہ آمنہ ہے، رسالت ام ابیہا، اسی کو کہا حدیث کے ساتھ معدن رسالت۔ معدن جہاں سے ہیرا نکلتا ہے، وہ کان، معدن کہتے ہیں عربی میں کان، جہاں سے ہیرا نکلے، تو رسالت ایک ہیرا ہے، معدن ایک جگہ ہے پہاڑ کے اندر جہاں سے ہیرا نکلا۔ زہرا معدن رسالت، یہ نہ ہوتی تو رسالت نہ ہوتی، ان سے ہے رسالت۔ ایک طرف یہ جزوی رسالت ہے، اس کے معنی اور ہیں، رسالت ان سے ہے، رسالت ان سے ہے، یہ معدن ہے، خزانہ جہاں سے، کنز اس لیے کہا کنیز، یعنی جو مالک ہے اس خزانے کی، جہاں سے رسالت نکلی۔ تو جب نبی کی رسالت اس خزانے سے نکل گئی تو 1,24,000 انبیاء کی تمام رسالتیں اور نبوتیں پتہ چلا مرکز زہرا ہے۔ اس لیے میری کتاب جو جناب سیدہ پہ پہلے صفحے پر میں نے یہ حدیث لکھی کہ میں نہ ہوتا یا علی اگر تم نہ ہوتے، اور یا علی تم اور میں دونوں نہ ہوتے اگر اللہ زہرا کو اس دنیا میں نہ بھیجتا۔ وجہ رسالت، وجہ امامت، آمد نور زہرا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر رسول کا تعظیم کے لیے اٹھنا سنت ہے، سنت نہیں ہے، رسول کا ہر عمل سنت ہے، یہاں سنت نہیں ہے، سنت نہیں۔ سنت کے معنی معلوم ہے؟ سنت کے معنی ہے جو رسول کریں وہ تم کرو، یعنی اگر رسول اپنی بیٹی کے لیے اٹھے تو تم لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ لیکن ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ یہ سنت چلے گی، ورنہ ہر باپ کے لیے مشکل ہو جاتا، دن میں 50 بار باپ بیٹی کے لیے اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اور نہیں اٹھ رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا جب ایک سنت پر اتنے گائے بیل لاکھوں کے کٹ جاتے ہیں اور گھر میں بیٹی اور وہ سنت ادا نہ ہو، بیٹی آئی 5 برس کی بیٹی کھڑے ہو گئے، 7 برس کی بیٹی آئی کھڑے ہو گئے، اب شادی ہو گئی سسرال سے آئی کھڑے ہو گئے، ہر باپ سنت رسول ادا کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ اگر حکم ہوتا تو شیعہ سنی سب عمل کر رہے ہوتے،
کہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ ہی ایسا ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سنت بن کے امت میں نہیں جائے گا، یہ واجب بن کر جائے گا کہ میں اٹھا ہوں تو پوری امت کو زہرا کی تعظیم کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں۔ بس ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، اور دو جملے کہہ کے دعا کر دوں آپ کے لیے، سب کے لیے دعا۔ شب ہے اور اس ذکر کو اللہ قیامت تک باقی رکھے گا، ہم نہ ہوں گے، اسی شان سے ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ نہ کبھی رکا، کریے کریے، گاؤں گاؤں سب جگہ سے میسج آتے ہیں میرے پاس، اب یہاں مجالس شروع ہو گئی، چاند ہو گیا، گاؤں دیہاتوں میں جانے ہزاروں کا مجموعہ۔ اگر ایک گاؤں میں شہادت منائی جا رہی ہے 3 دن، تو 8-10 گاؤں الٹ پڑے ایک گاؤں میں کہ وہاں تابوت سجا ہے بیویوں میں، تو اس تابوت کی زیارت کے لیے بیویاں پیدل چل کے اپنے گاؤں سے آتے۔ یہ سب ہمارے آنکھوں کے دیکھے مناظر ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں خود 3 پشتوں سے تابوت رکھا جاتا تھا، لیکن اس کا احترام پتہ ہے؟ 7 برس کی عمر کے بعد بچہ پھر اندر نہیں جا سکتا تھا جہاں تابوت رکھا ہے، 5 برس تک بس بچے کو لے جایا گیا اور اس سے بوسہ دیا گیا، اسے گرمی کیا گیا، 7 کا ہوا، اب وہ اندر نہیں جا سکتا۔ اب جب انجمن ماتم کرنے آئی، دروازے بند ہو گئے، دروازے بند ہو گئے، اب کیا کریں؟ بی بی کے تابوت کی تو زیارت کر نہیں سکتے، ماتمی حسین کے، زہرا کی وجہ سے تو ماتمی ہے، اور بی بی کا تابوت نگاہوں سے چھپا۔ کیوں نہیں مردوں میں نکلتا تابوت؟ اس لیے کہ بی بی نے منع کیا تھا کہ پردہ شب میں اٹھے اور احتیاط ہو، اور قبر علی بنائیں، سب ہٹ جائیں وہاں سے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں جب خواتین کی میت آتی ہے تو سارے مجمع کو ہٹا دیا جاتا ہے اور چادر تان کر میت کو قبر میں اتار۔ آج بھی مرنے پر بھی مسلمان خاتون کا پردہ باقی ہے، کس کی وجہ سے؟ زہرا کی وجہ سے۔ یہ آج تابوت ہوتے عرب والے لکڑی کے تختے پر لاش کو رکھ کر چادر ڈال کر لے جاتے تھے اور قبر کھود کے گڑھے میں تختے کو الٹ دیتے تھے، جیسے آپ سامان الٹ دیں، لاش کو یوں رکھا تختے کو اور یوں کر کے الٹ دی لاش، وہ گر گئی قبر میں۔ یہ سب کس نے سکھایا؟ یہ بنی ہاشم نے سکھایا، یہ فاطمہ بنت اسد کے دفن میں بتایا گیا، اس طرح تلقین ہوگی، اس طرح قبر کی مٹی صاف ہوگی۔ یہ سب تہذیب رسول کے گھرانے سے سیکھی گئی۔ لکڑی کے تختے اور چارپائیاں ہوتی اور جنازے اٹھ رہے ہوتے، عورت تو عورت، اب مرد کے جنازے بھی اٹھتے ہیں تو گہوارے میں جاتے ہیں، زیر آسمان کھلے نہیں ہوتے، اوپر سے چادر پڑتی ہے، گہوارے میں لاش ہوتی۔ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ بعد رسول بی بی کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، حد یہ کہ مسکراتے نہیں دیکھا۔ اسما بنت امیس کو بلایا، چچی ہیں اسما بنت امیس، جناب سیدہ کی چچی ہیں، جعفر کی زوجہ ہیں، جعفر رسول اللہ کے بھائی ہیں، چچا زاد تو چچی ہیں۔ تو کہا کہ اسما، عربوں کا طریقہ بڑا عجیب ہے، لاش کو تختے پہ رکھ دیتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں، دیکھنے والے لاش کے پورے عکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بڑا ناگوار ہے کہ کسی خاتون کا لاشا اٹھے اور سارے لوگ اس پہ نظر ڈالیں، ایسے چھپا ہو کہ لاشا نہ نظر آئے۔ تو اسما نے کہا، بی بی میں جب حبش میں تھی تو وہاں میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ وہاں لکڑی کے تختے پر درخت کی ہری شاخوں کو کاٹ کر تختے کے ساتھ رسیوں سے لکڑیوں کو چاروں طرف باندھ دیتے تھے، اور باندھ کر ایک بڑی لکڑی لمبائی میں اور ایک چوڑائی میں باندھ کے اس کے اوپر ہری شاخوں کو گول کر کر کے ایسے لگاتے جاتے تھے، سائبان سا بنتا جاتا تھا۔ کمانے بنا کے نیچے والی لکڑیوں میں باندھ دیا، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر سے چادر ڈالی
اور اس میں رکھ دیا جنازہ. اب باہر سے کچھ نظر نہیں آتا, صرف تابوت دکھائی دیتا ہے. بی بی نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اسے وہاں بھی تابوت کہتے ہیں, چونکہ عبرانی لفظ ہے. تو قرآن میں آ چکا تھا تابوت کا لفظ, موسیٰ کے قصے میں 2 بار آیا تابوت سکینہ, تو قرآنی لفظ تھا. تو بی بی نے کہا ہاں مجھے اسما یہ تابوت اچھا لگا. پہلا اسلامی تابوت جناب سیدہ کی نگرانی میں بنا اور اپنے لیے بنوایا, اپنے لیے بنوایا. اور پھر وصیت کیا علی جیسے اسما بنا دے جنازے کو ویسے ہی لکڑی کے تختے پر یہ لکڑیاں لگائے گی, اوپر سے چادر پڑ جائے گی بہت بڑی, تو نظر نہیں آئے گا کہ زہرا کی لاش اس کے اندر. جس کو اتنا اہتمام ہو کہ نظر نہ آئے عکس, کچھ سمجھ رہے ہیں آپ, جس کو اتنی احتیاط ہو. تو اب جب بی بی کا فرمان ہے تو بتائیے, ہم تابوت بنانا تو آسان ہے, لیکن ہم کیسے مردوں میں تابوت اٹھوا دیں؟ تابوت کیسے اٹھوا دیں؟ لیکن کیسے تسلی ہوتی؟ تو میں نے بچپن سے دیکھا کہ جب انجمن ماتمی آتی شب 3 کو, اب آج اس وقت تابوت رکھا ہے وہاں اور انجمن آئی ہوگی ماتم کرنے, تو انجمن خالی ہاتھ نہیں آتی, علم لے کے آتی. اس لیے کہ تابوت کی زیارت نہیں ہو سکتی, اس لیے تسلی کے لیے عباس کا علم رہے, چونکہ عباس کو بیٹا کہا ہے. اس لیے جب ماتم کرتی ہے انجمن تو بیچ میں ایک جوان علم لے کے استادا ہو جاتا ہے, اور چاروں طرف نوا ہوتا ہے جناب سیدہ کا, اور وہ نوا ہوتا ہے جو کل ذل رضا پڑھیں گے, جو ہر سال پڑھا جاتا ہے. اور آپ سنتے ہیں بی بی کے دفن کے سامان کے سلسلے میں کل نوا ہوگا, اور آج بھی ایک نوا ہوگا, باقر حسین مصطفیٰ آبادی کا نوا. تو علم موجود ہے چومنے کے لیے. تو اگر تابوت نہیں ہے تو علم تو ہے. کیا یہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بی بی کا تابوت ہم لوگ نہ چھو سکتے ہیں نہ چوم سکتے ہیں؟ تو ہم عباس کے علم کو چوم کے تسلی دے لیں, اس لیے کہ آج زہرا خوش ہوں گی عباس کا علم چومنے پر. کل انشاءاللہ مجلس کے بعد علم برآمد ہوگا, اور یہ علم اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو کہ ہم اپنے کاندھے پہ تابوت نہیں اٹھا سکتے. شبی صحیح, لیکن کتنی شرط ہے تابوت اٹھانے کے لیے, وہ شرطیں خواتین ادا کرتی ہیں. اور جب وہ اٹھاتی ہیں تابوت تو خواتین میں کوہرام مچ جاتا ہے. 2 ہی تابوت خواتین میں اٹھتے ہیں بھیا جس میں کوہرام ہو جاتا ہے. ایک جب خواتین سیدہ کا تابوت اٹھاتی ہیں تو کوہرام ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیسے؟ عورتیں سر کے بال کھول دیتی ہیں اور سروں پہ ماتم ہوتا ہے تابوت کے چاہ, اور پھر ایک تابوت ایسا ہوتا ہے عورتوں میں اتنا شور ہوتا ہے کہ زلزلہ آ گیا. وہ کس کا تابوت؟ ارے وہ دادی کا, یہ پوتی کا, وہ سیدہ کا, یہ سکینہ کا. اور ایسی آوازیں کسی تابوت پہ نہیں آتی, باہر آتی ہیں, اور آوازیں ہائے سکینہ, ہائے سکینہ, ہائے سکینہ. آپ کہیں گے دادی کا ذکر کرتے کرتے یہ ذاکر پوتی کے ذکر پہ کیسے آ گیا؟ کیا کروں, مجبوری ہے. اس لیے کہ زہرا نے یہ کہا ابو الحسن ذرا بیٹھیے, کچھ باتیں کرنی ہیں. علی بیٹھ گئے. کہا اب میں چند دنوں کی مہمان ہوں. علی نے فرمایا آپ ایسا کیوں فرماتی ہیں, آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کہ رات بابا خواب میں آئے تھے اور کہنے لگے زہرا بہت مصیبتیں اٹھائیں تم نے, ارے دروازہ تمہارے پہلو پہ گر گیا, اے بیٹا تم زخمی ہو گئی ہو, اب آ جاؤ میں تمہیں لینے آیا. بابا آ گئے ہیں, بس مجھے رخصت کیجئے. ابو الحسن بابا لینے آئے, اور بابا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے جب میں اس دنیا کو چھوڑوں گی. دنیا میں جملہ نہیں بھولنا مصائب کا, دنیا میں 2 بیٹیاں ہیں جن پہ برابر کی مصیبتیں پڑی. زہرا زخمی, سکینہ زخمی. زہرا کا پہلو زخمی, سکینہ کا گلا زخمی, ہاتھ زخمی, اور دونوں کے باپ آئے. ارے وہاں رسول آئے یا حسین رات کو آئے, سکینہ بی بی چلو باپ لینے آیا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. شب رخصت ہے, 2 جملے کہہ دوں, 2 جملے کہہ دوں. اے بی بی, اے بی بی, کیسا میراث, کیسا ترکہ,
ارے آپ کا سارا ترکہ سکینہ کو مل گیا. سنو گے جملہ آخری؟ ارے بی بی جو جو آپ کو ملا سب سکینہ کو مل گیا, سب مل گیا سکینہ کو, اور جو آپ پر گزرا وہی واقعہ سکینہ پہ گزرا. ارے آپ بھی زخمی ہوئی, سکینہ بھی زخمی ہوئی, آپ بھی دربار میں کھڑی رہی, سکینہ بھی دربار میں کھڑی رہی. وہ ہو گئی نا بات؟ نہیں, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ کو رسول اللہ نے فدق دیا. آپ کے باپ بہت امیر تھے, پوری جاگیر دے دی, پورے فدق دے دیا. تو حسین بھی کم امیر نہیں ہے, جو چیز سکینہ کو دیں گے وہ فدق کے برابر ہوگی. آپ کو فدق ملا, سکینہ کو حسین نے 2 گوشوارے دیے. ارے آپ کا فدق چھینا گیا. سکینہ کے بندے, میں کہوں گا شہزادی, دربار میں آپ کے گوشوارے چھین کر تو نہیں, ارے سکینہ کے تو کان بھی زخمی تھے. ہائے ہائے دادی, ہائے سکینہ.